صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد کے ذات گرامی۔ آج کی بہت مبارک شب ہے اور اس مبارک شب میں سب سے بہترین عبادت آل محمد پر درود کی تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلاة۔ اگر تھوڑا سا سامعین یکجا ہو جائیں گے تو تھوڑا سا بہتر ماحول بن جائے گا مجلس اعضاء کا، تھوڑا سا نزدیک آ جائیے۔ حاضرین گرامی منزلت، تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں سورہ علم نشرہ کے ذیل میں۔ پروردگار عالم کی توفیق ہے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تائید کے ساتھ ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا سورہ علم نشرہ کے ذیل میں، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر نازل کی گئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ متوجہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بس تھوڑا سا میرے ساتھ ذہنی طور پر سفر فرمائیے گا، انشاءاللہ چند مطالب ہیں جنہیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک موضوع کو آج اختتام پذیر کیا جائے، اس لیے کہ کل کا روز محفل کا روز ہے، صرف تذکرہ امام حسن مجتبیٰ کا ہونا ہے، تو لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ آج کسی نہ کسی حد تک اگرچہ تیزی کے ساتھ ہی میں کچھ آیتوں کو بہت کی تلاوت کروں۔ اگر متوجہ ہیں سلسلے کا آغاز کیا جائے تو ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔ ارشاد رب العزت ہوا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے قلب کو وسیع نہیں کیا؟ قلب کو وسیع کیا کیسے؟ اس لیے کہ قلب میں وسعت تب آتی ہے جب انسان میں تحمل آ جائے،
اور یہ تحمل کا لفظ صرف مشکلات کے لیے نہیں ہے، جب نعمتوں کو وصول کرنے کا تحمل آ جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اسے ہی شرح صدر کہا جاتا ہے، اسے ہی وسط قلبی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جتنی نعمتیں آ رہی ہیں یہ حقدار ہے ان نعمتوں کو وصول کرنے کا۔ اس لیے چاہے شکرانے کے ذریعے، چاہے ان نعمتوں کے صحیح استعمال کے ذریعے، اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، یعنی ہم نے آپ کے دل میں اتنا تحمل پیدا کر دیا کہ آپ ہر نعمت کو وصول کرنے کے قابل بھی ہیں، آپ علم الہی کو وصول کرنے کے قابل بھی ہیں، آپ مشکلات کا سامنا کرنے کے بھی قابل ہیں۔ اب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کیسا ہی علم کیوں نہ ہو، کیسا ہی معرکہ کیوں نہ ہو، کس سے ہی مقابلہ کیوں نہ ہو، اب آپ کے دل میں کبھی اطمینان کے علاوہ کوئی شے جگہ نہیں لے گی، اس لیے کہ خود ہم نے آپ کے دل کو وسیع بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا فقرہ کہا، اور یہ نہایت قیمتی فقرہ ہے جسے اللہ نے اپنے قرآن میں جس کا تذکرہ کیا، الم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اور اس کے بعد کہا کہ ووضعنا عنک وزرک، حبیب کیا ہم نے آپ سے بوجھ کو نہیں اتار دیا؟ بھائی تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا، اگر ماحول بنائیں گے تو بہتر ہو جائے گا، میں آپ کی بہتر خدمت کر سکوں گا، اس لیے کہ مجھے آگے جانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جیسے آپ وصول کریں گے ویسے آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، حبیب کیا ہم نے آپ پر سے بوجھ کو نہیں ہٹا دیا؟ توجہ، کون سا بوجھ ہے یہ؟ بار گرا کیسا ہے؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یہ وہ بوجھ ہے جس نے آپ کی پشت کو جھکایا ہوا تھا۔ توجہ، لفظ نقص یاد رکھیے گا، یہ انقضا، جب عمارت کے حصے ایک دوسرے میں پیوست ہوں اور انہیں علیحدہ کیا جائے تو جو آواز پیدا ہو جاتی ہے اسے نقص کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے یہ یہیں سے گفتگو چلے گی، تھوڑی سی تمہید ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں تمہید مکمل کرنے کے بعد ہی موضوع میں داخل ہوں گا، تو توجہ فرمائیے گا اس لفظ پہ۔ ظاہر ہے قرآن کی آیت نے ایک لفظ استعمال کیا، مجھے اس لفظ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ نقص کا مطلب کیا ہوا؟ جب عمارت کے حصے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، تو جب جدا کیا جاتا ہے انہیں اور جو آواز پیدا ہوتی ہے تو اسے نقص کہا جاتا ہے، یا جب مہرے اپنی جگہ سے ہل جائیں تو جو آواز پیدا ہو اسے نقص کہا جاتا ہے۔ نقض آتا ہے گرے کھولنے کے معنی میں، الذی انقض ظہرک، توجہ، جس نے آپ کی کمر کو توڑا ہوا تھا، ہم نے اس بوجھ کو ہٹایا ہے۔ توجہ، کون سے بوجھ کو ہٹایا ہے؟ ایسے بوجھ کو ہٹایا ہے جس نے آپ کی کمر کو توڑا ہوا تھا، حبیب ہم نے آپ سے ایسے بوجھ کو دور کیا۔ پوچھئے مفسرین سے کہ وہ بوجھ ہے کیا؟ مختلف تفسیرات آئیں، لیکن اگر میرا مجمع بیدار ہو جائے تو میں آپ کے حوالے کروں۔ تمام مفسرین نے ایک بنیادی تفسیر کی اور اسی کی جانب تمام تفسیریں لوٹ رہی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں تفسیروں کا کئی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں جملہ عطیہ کر رہا ہوں کہ کئی تفاسیر ہیں، لیکن ساری تفسیریں میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک ایک تفسیر آپ کی خدمت میں عطیہ کرتا کہ کوئی تفسیر عصمت پہ دلیل ہے، کوئی صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیسے کفار کی مشکلات کا سامنا کیا، کوئی یہ تفسیر کہہ رہی ہے کہ جب ابو طالب اور خدیجہ کے جانے کے بعد مصیبتیں آپ پر آئیں تو اللہ نے ان مصیبتوں کو آپ سے دور کیسے کیا۔ توجہ، لیکن بنیادی ترین تفسیر سب نے یہی لکھا کہ وہ مشکل کون سی تھی، وہ بوجھ کون سا تھا جسے اللہ نے اپنے حبیب سے دور کیا۔ کہا اے میرے حبیب، توحید کی دعوت میں، رسالت کی تبلیغ میں، ہمارے احکام پہنچانے میں جو مشکلات تم تک آ رہی تھی وہ معمولی نہیں تھی، تمام نبیوں پر آئی، لیکن تمام نبیوں کی مصیبتیں اور ہیں، حبیب تمہارا بوجھ اور ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں، تمہارا بوجھ اور ہے، دیگر نبیوں کی مصیبتیں اور ہیں، تم نے پتھر بھی کھائے، تم نے مصیبتیں بھی اٹھائی، تم نے ہجرت بھی کی، لیکن یہ بتائیے کہ نبی کا بوجھ ہٹا کب؟ لوگ اسلام کے دائرے میں آئے کب؟ کل لوگ اسلام کے دائرے میں آئے جب علی کی ذوالفقار بے نیام ہوئی۔ اللہ اکبر، والا آپ کو آباد و شاد رکھے، ہم تو جانتے ہوئے آئے نا، میں آپ کے مزاج کے مطابق بھی آ رہا ہوں، تفسیر کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، لیکن آپ کے حوالے بھی جملہ کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بوجھ ہٹا کس کے ذریعے؟ بوجھ ہٹایا وزیر کے ذریعے، وزیر کا نام ہے علی، لیکن ہٹا کیسے؟ یہ توحید کی
دعوت میں جتنی مشکلات تھی، اسلام کی تبلیغ میں جتنی مشکلات تھی، رسالت کے ابلاغ میں جتنی مشکلات تھی، لوگ مان نہیں رہے تھے، تکذیب رسول کر رہے تھے، کوئی نبی پہ تہمت لگا رہا تھا، کوئی معجزے کا انکار کر رہا تھا، کوئی ساحر کہہ رہا تھا، کوئی کذاب کہہ رہا تھا۔ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا کہ جب بدر میں علی کی تلوار بے نیام ہوئی تو میرے بھائیوں، دوستوں، میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھنا، اب شکوہ نہ کرنا کہ کون علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے۔ لوگوں نے محمد رسول اللہ اس وقت پڑھا جب علی کی تلوار نکلی، علی ولی اللہ اس وقت پڑھیں گے جب مہدی کی تلوار نکلے گی۔ دیکھیے، میں پوری جان لگا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حالانکہ تفسیری مزاج مختلف ہوتا ہے اور میں ٹھہر کے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ نکات حرف حرف آپ کی خدمت میں عطیہ کروں، لیکن تھوڑا سا اگر ماحول بنے گا، صلوات بیداری والی پڑھیں گے تو لوگ صاحب میرے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو لہٰذا اگر کوئی انسان بھی دعوت رسالت کی تکذیب کرے گا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے پیغمبر کے لیے۔ اللہ اکبر، شاید بات پہنچی یا نہیں، اس لیے کہ وہ آئے ہیں ہدایت کے لیے، وہ کسی کو نجات کے لیے بلائیں۔ اللہ اکبر، نہیں ابھی پہنچے نہیں آپ، وہ اگر کسی کو نجات کے لیے بلائیں اور وہ نہ آئے تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ دیکھیے، اسی لیے روایت کا فقرہ ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے کہاں ہے، نبی اپنی امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اب سوچئے جب نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا ہوگا اور بیٹا پہاڑی پر چڑھ کر نوح کی کشتی میں نہ آئے، اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تھوڑا سا جاگے تو میں آپ کی خدمت میں اور مزید کچھ آیات کی معروضات آپ کی خدمت میں عطیہ کروں۔ تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہوئی نوح کے لیے کہ بیٹے کو بلائیں نجات کے لیے، بیٹے کو بلائیں، توجہ چاہ رہا ہوں، بیٹے کو بلائیں نجات کے لیے اور وہ نجات کی جانب نہ لپکے، تو یہ نوح کی مصیبت ہے۔ اب سوچئے، وہ نبی صرف امت کا باپ نہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں جائے، نہیں، اس کی خواہش یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں، لیکن جنت میں جائیں گے تب جب تصدیق رسالت کریں گے، نہ کہ تکذیب رسالت۔ لیکن وہ ذاتی مشکلات الگ ہیں جو پیغمبر اکرم نے اٹھائیں، یہ مصیبت الگ ہے، اور یہ روایات کے فقرے ہیں کہ جیسی مصیبتیں دیگر انبیاء پہ پڑی، اکیلی وہ میرے نبی نے اٹھائیں۔ ان تمام مصیبتوں کو اٹھا کر، اسی لیے تو اگر موسیٰ کو شرح صدر کی ضرورت ہے تو اسی لیے تو اپنے حبیب کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، اب کیسی مشکلات آئیں گی، آپ کے سکون میں فرق نہیں آئے گا، آپ میں کبھی اضطراب پیدا نہیں ہوگا، آپ میں بے چینی پیدا نہیں ہوگی، آپ میں خوف پیدا نہیں ہوگا، آپ لرزیں گے نہیں، آپ کانپیں گے نہیں، آپ خوف زدہ نہیں ہوگے، بلکہ ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کروں گا لیکن ذرا بیدار رہیے گا، تو اب بوجھ سمجھ میں آیا کہ ہر وہ بوجھ جو تبلیغ اسلام کی راہ میں، دعوت توحید کی راہ میں پیغمبر اکرم پر تھا، اللہ نے اسے دور کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے ہر اس بوجھ کو اپنے حبیب سے ہٹا دیا۔ ہر وہ بندہ جو تکذیب رسالت کر رہا تھا، یہ بتائیے جب فتح مکہ کا موقع آیا، کیا ہر اس بندے نے محمد کی رسالت کا اعلان نہیں کیا؟ اللہ اکبر، توجہ بھائی، جو مقابلے پر تلواریں موجود تھیں، کیا ہر اس بندے نے فتح مکہ کے موقع پر رسول کی رسالت کا اعلان نہیں کیا؟ عجیب بات ہے، اپنا اپنا مقدر ہے، کسی نے آزاد رہ کر کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، میں جملہ کہہ دوں بھائی، کوئی کافر کا غلام تھا، آزاد ہو کر کلمہ پڑھا، کافر کی غلامی میں رہ کر کلمہ پڑھا، نبی نے آزاد کرایا، ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا، اور کسی نے غلامی میں آنے کے بعد کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے، میں نے تو جملہ کہا ہے، فرق اتنا رہے گا، جس نے آزادی کا کلمہ پڑھا اس کی اولاد بھی آزاد رہے گی۔
جس نے آزادی میں کلمہ پڑھا اس کی اولادوں میں بھی آزادی سفر کرے گی۔ چلیے میں اب خاص جملہ جس کی جانب میں نے زحمت دینی تھی، اب ماشاءاللہ آپ لوگ یہ کیا ہو گئے، وہ آیت آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اور بڑی توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا ایک ایک حرف اگر پہنچ گیا تو بڑی قیمتی آیت ہے جسے اللہ نے اپنے قرآن میں نازل کیا، اور یہ میرے نبی کی شان میں نازل کیا۔ کیا آیت ہے؟ ہم نے آپ کے بوجھ کو نہیں ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو توڑا ہوا تھا۔ کمر کے لفظ کے لیے آیا لفظ ظہرا، ظہر پشت، جس نے آپ کی کمر کو جھکایا ہوا تھا۔ اسی لیے جو مددگار ہو اسے ظہیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ دیجئے نا تھوڑا سا۔ جو مددگار ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے ہٹایا ہے بوجھ کو، توجہ، کیسے بوجھ کو؟ جس نے کمر کو جھکایا ہوا تھا، جس کے ذریعے بوجھ کو ہٹایا، بوجھ کہتے ہیں وزر کو، توجہ، جس کے ذریعے وزر کو ہٹایا وہ ہے محمد کا وزیر، توجہ۔ اور زہرا کا لفظ اشارہ ہے مدد اور نصرت پر جو اللہ کی جانب سے آئی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ سلطان النصیرہ والی آیت کیا ہے؟ اے پروردگار وجعل لی من لدنک سلطان النصیرہ، مجھے اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر۔ اب سمجھ میں آیا علی صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، اللہ کی نصرت کو علی کہا جاتا۔ صلوات پڑھیے نا محمد والے محمد۔ نصرت کو علی کہا جاتا ہے، اور یہ اب نہیں، اب تو لطف آئے گا جو آیات آپ کی خدمت میں عطیہ کرنے لگا ہوں، اور اسے محفوظ فرمائیے گا۔ اور اس کے بعد کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے کہا تھا نا 3 نعمتوں کو گنوایا۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ ہم نے آپ کی شرح صدر کی، ہم نے آپ پر سے بوجھ کو ہٹایا، توجہ، شرح صدر کی علی کے ذریعے بوجھ کو ہٹایا، بولیے میرے ساتھ۔ لیکن اب اگلا فقرہ سنیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ، نا یہاں سے میں ایسے نہیں جانے دوں گا، تھوڑا سا اب آپ نے ساتھ دینا ہے۔ کیا مطلب؟ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ کون سا ذکر بلند ہو رہا ہے؟ توجہ چاہیے مجھے، ایک ایک بندہ اگر متوجہ ہو جائے۔ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر پوری کائنات میں ہے، تمام عالم میں ہے، ہر کوچے میں ہے، ہر شہر میں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر آپ کا ذکر نہ ہو۔ لیکن اس میں بلندی کیسی آئی؟ توجہ جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا دنیا میں ہر کسی کی شہرت عارضی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی شہرت ایک محدود زمانے تک رہتی ہے، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سربراہ کیوں نہ ہو، شہرت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ زندہ ہو۔ نہیں میں جملے بدل دوں، یا جب تک اس کی مملکت باقی ہے تب تک وہ بادشاہ زندہ ہے۔ نہ جانے اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیسے بلند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اب جب تک خدا کی مالکیت رہے گی تب تک محمد کا ذکر باقی رہے گا، تب تک محمد کا ذکر باقی رہے گا۔ دیکھیں انسان کی جس کسی کی شہرت ہے، جب تک ملک باقی ہے تب تک اس کا نام باقی ہے، تب تک اس کے نام کا سکہ باقی ہے۔ اب روایت سناؤں؟ نہیں ذرا سا جاگے تو میں آپ بتاؤں آپ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کیا ہے۔ مجھے یہاں پر روکنا نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، آپ نے مجھے مجبور کیا یہ جملہ کہنے پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ترجمہ یاد رکھیں، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ذکر کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے اے میرے حبیب کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی وحدانیت کی گواہی دی جائے گی وہاں تیری رسالت کی گواہی دی جائے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ کتنا عجیب مرحلہ ہے کہ خالق اپنی گواہی کے ساتھ اپنے بندے کی گواہی کو ملا دے۔ اللہ اکبر، نہیں بھائی ذرا جاگے نا، لطف آئے گا آپ کو اس جملے پر۔ بھائی یہ بتائیے کوئی بھی دائرہ اسلام میں آئے تو کیسے آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے گا یا نہیں؟ بتائیے کیا فقط لا الہ الا اللہ کہہ کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں تھوڑا سا جاگیے تاکہ میں جو جس چیز کے لیے ماحول بنا رہا ہوں نا مجھے وہ آیات اور وہ روایات پیش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ جہاں کہیں ہمارا ذکر ہوگا، بولیے جہاں کہیں نہیں، آپ کو ابھی اگر معلوم ہو جائے نا کہ کس ڈیوڑی پر آپ کی جبین نیاز کو خم کرانا چاہتا ہوں تو خدا کی قسم آپ فرش پہ نہیں ہوں گے، آپ عرش پہ ہوں گے۔ میں یقین جانیے میں اس منبر کا فیض ہی نہیں اگر یہاں سے سارے آج شب آمد امام حسن کے موقع پر اس گھرانے پر جا کر حاضری نہ دیں۔
مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. ورفعنا لک ذکرک کا مطلب سمجھ لیجئے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یعنی اب خالق کی گواہی کے ساتھ مخلوق کی گواہی آ گئی. یعنی اب کوئی بھی دعوت اسلام قبول اس وقت تک نہیں کرے گا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تنہا مسلمان کوئی نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ کا اعلان نہ کیا جائے. نہیں اب میں اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. صرف یہاں پر گواہی کا مطلب نہیں ہے. کیا یاد نہیں ہے جب شام کے دربار میں سید سجاد نے خطبہ دینے کا آغاز کیا, اتنے میں جب خطبہ پڑھنے لگا تو ایک مرتبہ یزید گھبرایا, کانپا, لرزا, اپنے مؤذن کو بھیجا جاؤ جا کر اذان کہہ دو. اذان کا وقت نہیں ہوا, ایک مرتبہ اذان شروع ہوئی, جیسے ہی کہا گیا اللہ اکبر تو مولا نے کہا یقیناً کبریائی خدا ہی کے لیے ہے. جو ہی اعلان ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, امام نے توحید کی گواہی کا اعلان کیا. جو ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک مرتبہ مؤذن کو روک کر بھرے دربار میں سفیروں کی موجودگی میں یزید کے چہرے کو دیکھ کر کہا یزید یہ بتا جس محمد کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے یہ تیرے لانا ہے یا ہمارے لانا؟ سلامت رہیے. یہ کس کے لانا؟ یہ بتائیے کتنا ملایا گواہی کو. میں اگر وہ روایات اگر میں پڑھ سکتا منبر سے تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا کہ کس طریقے سے لوگوں نے چاہا کہ صرف یہ نام مٹ جائے. توجہ, بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ مشورہ ملا اور کہ اب تو آخر وقت آ گیا ہے, اب تو بنی ہاشم سے دشمنی چھوڑو. توجہ, اب تو بنی ہاشم سے دشمنی چھوڑو. لیکن خدا کی قسم یہ قسمت عجیب ہے. کہنے لگے کہ اب تو تمہارا کام ہو گیا, اب تو تمہارے پاس حکومت ہے, اب تو تم نے نظام چلا لیا. تو جواب سنیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے بادشاہوں کا نام کہاں گیا؟ اللہ اکبر. کہا ہم سے پہلے بھی جو بادشاہ تھے ان کا نام کہاں گیا؟ کہا تم کہہ رہے ہو میرا کام مکمل ہو گیا, میرا کام اس وقت مکمل ہوگا کہ جب نبی کا نام ختم ہو جائے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا یہ دشمنی کس سے ہے؟ یہ سب کی بنیادی دشمنی بنیادی طور پر رسالت کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. نہیں ابھی ماشاءاللہ سارا مجمع آپ کی یکجا ہے. صرف اپنی گواہی کے ساتھ پہلی چیز کیا ہوئی؟ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اپنی گواہی کے ساتھ اپنے رسول کی گواہی کو رکھا. صرف گواہی کی بات نہیں ہے. اگلا فقرہ سنیے گا. شیخ کراچکی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا اس روایت کو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام عقیدے کا رزق لینا چاہ رہے ہیں. میں روایت ہدیہ کر رہا ہوں لوگوں کے لیے. اب میں ماشاءاللہ اب یہیں سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ اگلی گفتگو اگلی آیات میں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. شیخ کراچکی انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ کہنے لگے امام صادق کا دسترخوان ہے بچھا ہوا ہے اور مسلمانوں کے بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. اتنے میں جب دسترخوان سے کھانا تناول کر چکے تو مولا نے کہا الحمدللہ رب العالمین ھذا منک ومن رسولک. اللہ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اللہم ھذا منک ومن رسولک. اے پروردگار یہ کھانا تیری جانب سے تھا اور تیرے رسول کی جانب سے تھا. نہ جانے کہاں ہے خدا کی قسم. تھوڑا سا جاگیے گا. کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ اللہم ھذا منک ومن رسولک. پروردگار یہ کھانا تیری جانب سے ہے اور بولیے تیرے رسول کی جانب سے ہے. تو فوراً ایک شخصیت نے کہا کہ اے جعفر صادق اجعلت مع اللہ شریکا, کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک قرار نہیں دیا. اللہ اکبر. نہیں بھائی ماحول بنانا پڑے گا عباس بھائی اس موقع پر. دیکھیں میں نے جملہ کیا کہا, میں اپنا تو جملہ نہیں ہے, کسی عالم کا جملہ نہیں ہے. کون ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ بولیے صادق آل محمد ہے. دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں کو کھایا, پہلے خدا کی حمد کی الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد کیا فقرہ کہا؟ بولیے اس کے بعد کیا فقرہ کہا؟ اللہم ھذا منک ومن رسولک. پروردگار یہ کھانا تیرے اور تیرے رسول کی جانب سے تھا. اللہ اکبر. خدا کی قسم توجہ جا رہا ہوں. پروردگار یہ کھانا تیرے اور تیرے رسول کی جانب سے تھا. ایک مرتبہ سامنے والا پریشان ہو کر کہنے لگا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا. جو ہی اس نے کہا نا کہ آپ نے شرک کیا, فوراً امام نے کہا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. انہوں نے صرف اتنا ہی تو برا کیا کہ اللہ اور ان کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. توجہ, اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے
کیا. پھر اگلی آیت کا فکر کا تم نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اگر وہ راضی ہو جاتے کہ جو انہیں اللہ اور ان کے رسول نے دیا تھا اس بات پر, اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل کافی ہے. جو ہی امام نے دونوں آیتوں کی تلاوت کی تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہنے لگا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آیت پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہو. اللہ اکبر, ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آیت پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہو. نہیں, ابھی نتیجہ تو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہی نہیں کیا. کون سی دو آیتیں تھی؟ پہلی وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کہ انہیں صرف اتنا ہی برا لگا نا کہ اللہ اور ان کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا, اپنے فضل سے عطا کیا. یعنی اللہ نے اپنی عطا کے ساتھ اپنے حبیب کی عطا کا ذکر کیا. بولیے نا میرے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے ہی غنی نہیں بنتا جب تک محمد و آل محمد کی عطا نہ ہو. اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جب تک ان کی عطا نہ ہو کہ اللہ نے اپنی عطا کے ساتھ اپنے نبی کی عطا کو رکھا. صرف یہی نہیں کہا ہمارے فضل سے, بلکہ فکر یہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے عطا کیا, اپنے فضل سے غنی کیا. اور پھر اگلی آیت میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اگر وہ راضی ہو جاتے اس بات پر جو انہیں اللہ نے, صرف اللہ نے نہیں اور ان کے رسول نے عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فتویٰ لگانا ہے تو اگر ہمت ہے لگاؤ میرے چھٹے امام پر. ہم تو اعلان کر کے کہیں گے یہ جو ہمیں رزق ملتا ہے اللہ کی جانب سے ملتا ہے, اہل بیت کے ہاتھوں سے ملتا. کس کے ہاتھوں سے ملتا ہے؟ رزق اللہ کا ہے. میں ابھی اور روایات نہیں پڑھ رہا اس کے ذریعے. اچھا یہ بتائیے, یاد رکھیے, اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو نہ زمین کھیتی اگائے نہ آسمان بارش برسائے. اللہ اکبر. اب میں اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے ایک طویل فہرست ہے, وہ فہرستوں کی طرف نہیں جا رہا, لیکن یاد رکھیں کہ اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو نہ آسمان بارش برسائے نہ زمین کھیتی اگائے. کیا آپ کے زمانے کے امام کی زیارت کا فکرہ نہیں ہے؟ وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ, آپ کے احسان کی وجہ سے زمانے کو رزق مل رہا ہے. اللہ خدا کی قسم ذرا سا جاگیے نا, میں نے تو جملہ فکرہ کہہ دیا. آپ کے وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ, آپ کے احسان کی وجہ سے زمانے کو رزق مل رہا ہے. کیا میں چوتھے امام کی روایت سناؤں جو انہوں نے ابو حمزہ اسماعیلی کے سامنے کہا تھا معلوم ہے یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ مولا نہیں معلوم یہ پرندے کیا چہچہا رہے ہیں دیوار پر. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا یہ اللہ سے اپنے حصے کا رزق طلب کر رہے ہیں. اے ابو حمزہ اسماعیلی, صبح کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے سویا نہ کرو, اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ رزق بانٹتا ہے. یاد رکھو رزق اللہ کا ہوتا ہے, ہاتھ ہمارے ہوتے. آپ نے مجھے مجبور کیا, یہ میں دو روایتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. اب چلیے تیسری روایت, ابھی تک جو خاموش ہے اس کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. اور یہ سب لوگوں کا مجمع, یہ جتنے لوگ ہیں اگر بیداری کا ثبوت دیں تو اس کو بطور تبرک لے جائیں. کیا یاد نہیں ہے کہ اللہ نے شہزادی کونین کے حق مہر میں زمین کو بھی رکھا, دریاؤں کو بھی رکھا. مجھے یہ بتاؤ کھاتے کہاں سے ہو؟ کھاتے ہو زمین سے, پیتے ہو دریا سے. حق مہر ہے جناب سیدہ کا. اب سمجھ میں آیا, زہرا سے دشمنی کرو گے کھانا بھی حرام ہو جائے گا, پینا بھی حرام ہو جائے گا. صلوات تو پڑھیے نا ذرا محمد آلہ. کھانا بھی حرام ہوگا, پینا بھی حرام ہوگا. اچھا صرف یہاں پر روک نہیں رہا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا. جہاں اپنے فضل کا ذکر کیا, تنہا اپنے فضل کا ذکر نہیں کیا. دو آیتیں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کی امام صادق کی روایت میں, کہ اللہ نے جہاں اپنے فضل کا ذکر کیا, کیا ہم نے عطا کیا, صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے اور میرے نبی نے عطا کیا. اللہ ان اغناہم اللہ من فضلہ, صرف اتنا ہوتا تو کافی ہوتا, بلکہ یہ نہیں کہا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, اللہ اور ان کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کیا.
کتنی بڑی فضیلت ہے. اب ماشاءاللہ اتنے بیدار ہو گئے. ایک فقرہ اور کہہ دوں, توجہ, لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ اس فقرے کو سنیں گے کیسے, لیکن اگر مجھے یہ اعتماد ملے تو میں اگلا فقرہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں. جزاک اللہ. ورفعنا لک ذکرک کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو, صرف حبیب کو نہیں بلکہ جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. ایک طرف رسالت کی گواہی توحید کی گواہی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسالت کی گواہی نہ ملے تو اللہ اپنی گواہی کو بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. کہاں بیٹھے ہوئے خدا کی قسم, میں نے عجیب روایت دیا کی, جب تک رسالت کی گواہی نہیں آئے گی, ملانے کا مطلب کیا؟ ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اگر رسالت کی گواہی نہ آئے تب تک اللہ توحید کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا. میں کہہ رہا ہوں, میں خدا کی قسم نتیجہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا. یعنی اب کس کا ذکر بلند ہوا؟ اس کا ذکر بلند ہوگا جس کی گواہی کے بغیر خدا اپنی گواہی کو قبول نہ کرے. اللہ اکبر. میں نے فکرہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسالت کی گواہی کے بغیر توحید کی گواہی قبول نہیں تو یاد رکھنا ولایت کی گواہی کے بغیر بھی رسالت کی گواہی قبول نہیں. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے صاحب یہ میں نے, چلیے میں آپ کی خدمت میں روایات ہدیہ کروں. وقت ہے کچھ, میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. چند جملے ہی سن لیجیے, چند روایات سن لیجیے, اور پھر کبھی صحیح اس انداز میں بہت کم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. لیکن یہ سنیے, یہ آپ کے یہ بطور خاص ہدیہ کر رہا ہوں. جب تحفہ آیا رسالت کے پاس, کسی بادشاہ نے تحفہ بھیجا. تحفہ کس لیے بھیجا؟ یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ رسول ہیں یا بادشاہ ہیں. سمجھ رہا تھا یہ جملہ پہنچے گا نہیں. ابھی تک میں دیکھیے کتنی دیر میں محنت کر چکا ہوں. اب تو آپ کو میرے مزاج کے مطابق آ جانا چاہیے تاکہ ساتھ پرواز کریں. اگلی جن آیات کی طرف میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہوں. توجہ. کیا دیکھنے کے لیے بھیجا؟ یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ رسول ہیں یا بادشاہ ہیں. فرق کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے رسول کبھی تحفے کو خود استعمال نہیں کرتا, بادشاہ تحفے کو خود استعمال کرتا ہے. اللہ اکبر. بھائی اس ماحول میں تو آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ توجہ چاہیے نا بھائی, بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ رسول کبھی تحفے کو خود استعمال نہیں کرتا بلکہ امت میں بانٹ دیتا ہے. بادشاہ ہوتا ہے تو ہر قیمتی تحفے کو خود استعمال کرتا ہے. تحفہ قبول کرنا رسول کی سنت بھی ہے, رسالت کی علامت بھی ہے, لیکن استعمال کرے گا یا امت میں تقسیم کرے گا یہ رسول کا فیصلہ ہے. جو ہی تحفے آئے سارے تحفے امت میں بانٹ دیے, ایک نگینہ اپنے پاس بچایا. توجہ جا رہا ہوں. علی کو قریب بلا کے کہا یا علی جاؤ اس نگینے پہ لکھواؤ لا الہ الا اللہ. علی گئے, اس نگینے پہ کندہ کرنے والے سے کہا, نقش کرنے والے سے کہا, نقش نگار سے کہا اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ کیونکہ میرے نبی کو پسند ہے, اور پھر لکھنا محمد الرسول اللہ اس لیے کہ مجھے علی کو پسند ہے. نتیجے میں یہ سارا مجمع بولا تو ممبر کا باعث نہیں ہے. پھر فقرہ سنیے, لا الہ الا اللہ کس کے لیے لکھو؟ اس لیے لکھو کہ میرے نبی کو پسند ہے. محمد الرسول اللہ اس لیے لکھو کہ مجھ علی کو پسند ہے. نقش نگاری کی گئی, واپس نگینہ آیا. جو ہی رسول کے پاس پہنچا رسول نے نگینہ دیکھا, ایک کلمہ نہیں, دو نہیں, 3 کلمے تحریر تھے. اللہ اکبر. سلامت رہیے نا بھائی. کیا تحریر تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یا علی ادھر آؤ. میں نے کہا تھا ایک کلمہ تحریر ہو لا الہ الا اللہ. کہا یا رسول اللہ میں نے 2 تحریر کرائے. لا الہ الا اللہ اس لیے کہ آپ کو پسند ہے, محمد الرسول اللہ اس لیے کہ مجھے پسند ہے. اتنے میں جبریل نازل ہوا, اے نبی خدا اللہ آپ کو سلام کے بعد کہتا ہے لا الہ الا اللہ آپ کو پسند تھا, آپ نے لکھوایا. محمد الرسول اللہ علی کو پسند تھا, علی نے لکھوایا. علی ولی اللہ ہمیں پسند تھا, ہم نے لکھوایا. پسند تھا, ہم نے لکھوایا. اللہ اکبر. چلیے اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو سنیے, اور ان جملوں کو محفوظ رکھیے گا کہ صرف یہ میں نے ذکر کی بات ہو رہی ہے نا, اس ذکر کو مٹائیں گے کیسے, اس نام کو کیسے مٹھائیں گے,
جس نام کو اللہ نے کائنات کے چپے چپے پر چسپا کیا ہو. اللہ اکبر. نہیں پھر میں فقرہ کہہ دیتا ہوں, بیداری کا ثبوت دیجیے گا ان فقروں پر. آپ کے حوالے روایت کروں, ایک مقام پہ نہیں 7 مقامات ابھی گنواتا ہوں, اور پھر ایک دوسری روایت آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا. یہ صرف مقامات گنوا رہا ہوں جن کی روایتیں میں الگ سے پیش کر سکتا ہوں. توجہ, یعنی عرش پہ علی کا نام, اب آپ کی مرضی ہے کہ بولیے خاموش رہیں. عرش پہ بولتے آئیے گا علی کا نام, جنت پہ علی کا نام, ملائکہ کے پروں پہ, سدرۃ المنتہا پہ بولتے آئیے نا, اب اسی طریقے سے بولیے نا سدرۃ المنتہا پہ. جملہ کہوں, آسمانوں پر علی کا نام, حجابات پر. اللہ اکبر. چلیے میں آپ کی خدمت میں روایت عطیہ کر دیتا ہوں, اور ایک ایک جو میں نے موضوعات قرار دیا ہر اس کے بارے میں روایت موجود ہے. اور جملہ کہوں, اور اس جملے کو بھی محفوظ کریے گا, نور کے بنے ہوئے تاج پر علی کا نام, لواء الحمد پہ علی کا نام. اللہ اکبر. نہیں ایسے نہیں, ایسے تو گزرنا سیکھا ہی نہیں نا. اسی لیے اب تو مسئلہ یہ تھا کہ ابتدائی خاموشی برداشت کرنے کے بعد جب تک مجمع ہمارے ساتھ نہ ہو جائے تو لطف نہیں آتا. اور یہ لطف وہ لطف نہیں ہے جسے لوگ کہیں کہ ذاتی اعلیٰ میں آ کر لطف اندوز ہونا. نہیں, یہ وہ سرور ہے جو علی کی ولایت پہ ہی محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ وہ خوشی ہے جو ابو ذر کو غدیر کے اعلان پر ہوئی. سلمان کا چہرہ جیسے علی کی ولایت پہ کھلا تھا نا, میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں علی کی ولایت سے سکون ملتا ہے. اور یہ ہم نے ایسے ہی نہیں کہا تھا, علم نشرح لک صدرک کے ذیل میں کہا تھا. حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کو سکون والا نہ بنایا؟ اور اگلا فقرہ مولا کا تھا, اے حبیب ہم نے آپ کو علی کے ذریعے سکون دیا. تو یاد رکھنا ہمیں علی کا نام سکون دینے والا ہے. جتنا سکون ماں کی لوری نہیں دیتی اتنا علی کا نام دیتا ہے. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. چلیے آپ ابھی آئیں, آپ کے لیے روایت پڑھ دیتا ہوں. میں نے پہلی روایت کیا پڑھی, عرش پر لکھا ہوا تھا. پڑھ دوں ایک روایت نہیں, چلیے 2 آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. اسی لیے میرے چھٹے امام نے کہا کہ مستور بخط جلیل حول العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. خط جلی کے ساتھ عرش الہی پر یہ عبارت تحریر ہے. بھائی دیکھیے دائیں بائیں نہیں, میری جانب دیکھیے گا تبھی لطف آئے گا. کیا لکھا ہوا ہے خط جلی کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی. نہیں ابھی چلے میں دوسری روایت آپ کی خدمت میں عطیہ کر دیتا ہوں. جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا, جب آدم کو خلق کیا اور آدم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ نے الہام کیا. توجہ میری جانب رکھیے گا. اللہ نے الہام کیا آدم میری حمد کرو. آدم نے حمد الہی کرنا شروع کی. تو ایک مرتبہ جب آدم حمد الہی مکمل کر چکے تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی, اے آدم مجھے میری عزت کی قسم ہے, مجھے میرے جلال کی قسم ہے, اگر 2 بندوں کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا. اگر 2 بندوں کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اے آدم تجھے پیدا نہ کرتا. آدم نے پوچھ لیا بارے لہا تیرے ان 2 محبوب بندوں کے نام کیا ہے جن کے صدقے میں مجھے بنایا؟ کہا آدم نظر اٹھاؤ دیکھو عرش پہ لکھا ہوا کیا ہے. اب جو آدم نے نظر اٹھا کر عرش پر لکھا ہوا دیکھا, نور کی 2 سطریں لکھی ہوئی تھی. پہلی سطر میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ وعلی مفتاح الجنہ. اے آدم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رحمت والا نبی ہے اور علی جنت کی چابی کا نام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ سلوات. نہیں میں روکوں گا, 2 سطریں لکھی. پہلی سطر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ علی مفتاح الجنہ. ارے علی کی ایک ہی تو فضیلت نہیں ہے نا. نہیں روک رہا ہوں اس فضیلت پہ,
بھائی غیور بھائی کیا فضیلت پڑی؟ علی مفتاح الجنہ، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. میں اگلی سطر پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو. ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ اسی لیے مفاتیح الجنان جو کتاب کا نام ہے، جنت کی چابیاں. توجہ. اور عرش پہ لکھا ہوا کیا ہے کہ علی، بولیے نا، علی جنت کی چابی ہے. اور اگلی سطر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے مجھ اللہ نے، یعنی میں اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ ان دونوں کے محبوں کو جنت میں بھیجوں گا اور ان کے دشمنوں کو عذاب دوں گا. یہ عرش الہی کی عبارت ہے. لیکن کیا فقرہ کا ہے؟ محمد رحمت والا نبی ہے. صاحب اگر جا اگلا فقرہ سنیے گا، محمد مفتاح الجنہ، علی ہے جنت کی چابی. دیکھیے گھر میں آیا جاتا ہے چابی کے ذریعے. نہ جانے کہاں بیٹھے، میں نے جملہ کہا ہے، عباس بھائی ہے، انجم بھائی سر اٹھائیے گا، فقرہ سنیے. گھر میں داخل ہوتے ہیں چابی کے ذریعے. یاد رکھنا بغیر چابی کے گھر میں وہی آتا ہے جو یا چور ہو یا ڈکیت ہو. آپ سمجھ میں آیا؟ جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا وہ عقیدے میں چوری کرتا ہے. انتظار بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامت رہیے. جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا، مفتاح الجنہ. دیکھیے اس پہ تقریر ہو سکتی ہے صرف مفتاح پر. مفتاح الجنہ، علی کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے. چابی کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. یاد رکھنا یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ پڑوسی کا گھر نہیں ہے جہاں دیوار ٹاپ کے آ جاؤ. اللہ اکبر. سلامت رہیے گا. دیکھیے اس کی ایک پہچان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جب معراج پہ گیا تو دروازہ دیکھا، جنت کا دروازہ بنا ہوا تھا، سونے کی کنڈی لگی ہوئی تھی. توجہ. اور جب وہ کنڈی دروازے پر ماری جاتی تھی تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی. پوچھا یا رسول اللہ وہ آواز کیسی تھی؟ کہ جو ہی جنت کی کنڈی جنت کے دروازے پہ لگتی تھی، یا علی کی صدا آتی تھی. اب سمجھ میں آیا فکرہ؟ میں نے کیا کہا؟ کتنی چیزیں گنوائیں ابھی. جب بات یہاں تک آ گئی ہے میں نتیجہ آخر میں دوں گا. یاد رکھیے گا توحید کے ذکر کے ساتھ اپنا ذکر رکھا، نتیجہ سن لیتے جائیے. پہلی روایت کیا کس کی پیش کی؟ ابھی میں صرف اگر عرش کی روایت پڑھتا رہوں تو وہ کئی روایات ہو جائیں گی کہ عرش پہ لکھا ہوا. توجہ. دوسری روایت آپ کی خدمت میں چلیے، بہت تیزی کے ساتھ ہدیہ کر دوں. صرف عرش پہ لکھا ہوا نہیں ہے، ملائکہ کے پروں پہ لکھا ہے. اسی لیے رسول نے کہا جب جبریل میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کر جبریل نے اپنے پروں کو پھیلایا تو ایک پر پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد النبی. دوسرے پر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ علی الوصی. ایک پر پہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد نبی ہے، دوسرے پر پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ علی، بولیے نا، علی وسیع ہے. چلیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ عرش ہو گیا، ملائکہ کے پر ہو گئے، جنت. توجہ چاہ رہا ہوں. رسول نے فرما دیا کہ جب میں معراج کی رات جب میں نے سیر کی آسمانوں کی، جب مجھے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنم کا عذاب کو دیکھا. میں نے جنت کے 8 دروازے تھے، ہر دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. کتنے دروازے؟ 8 دروازے. ابھی میں صرف آپ کو روایات گنوا رہا ہوں، صرف یہ روایات سنیے اور پھر نتیجہ آپ کی خدمت میں، تاریخی نتیجہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. تو یہ روایات ہو گئی. اگلی روایت سنیے، صرف اس پہ نہیں لکھا ہوا، نوری تاج کے اوپر علی کا نام لکھا ہوا ہے. کہا اسی لیے رسول نے کہا یا علی جب تمہیں قیامت میں لایا جائے گا، اب جملہ آپ کے حوالے کروں گا، جب تمہیں قیامت کے روز لایا جائے گا تمہارے سر پہ نوری تاج رکھا جائے گا، اس کے 4 ارکان ہوں گے، ہر رکن پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اور اے علی تمہارے لیے کرسی کرامت لگائی جائے گی. صرف کرسی کرامت نہیں لگے گی، تمہارے ہاتھ میں جنت کی چابیاں دی جائیں گی، تمام مخلوقات کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. اے علی اپنے شیعوں کو جنت میں بھیجو گے، اپنے دشمنوں کو جہنم میں بھیجو گے. اور اس کے بعد تم مخاطب کرتے ہوئے کہا اسی لیے تو علی تمہیں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا کہا گیا. اور اے علی اسی لیے تم قیامت کے روز اللہ کے امانت دار کہلاؤ گے.
کہلاؤ گے؟ اللہ کے نہیں، میں جملہ بدل دیتا ہوں، تم اس وقت امین اللہ کہلاؤ گے۔ روایت کا فقرہ اس طریقے سے ہے۔ اب میں اس جملے کی کیا شرح کروں؟ خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے امیر المومنین کی۔ جب جائیں تو دوسری سب سے اہم زیارت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلسل پڑھی جائے، جو سند اور متن دونوں کے اعتبار سے صحیح السند روایت جسے کہا جاتا ہے، کون سی روایت ہے؟ زیارت امین اللہ۔ اس میں پہلے ہی سلام علی کو یہ ہوتا ہے، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، اے زمین پر اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھانے والے آپ پر سلام۔ آپ پر سمجھ میں آیا کہ زمین پر اس لیے آپ نے خطاب کیا کہ زمین پہ اللہ کی امانت اٹھائی۔ علی صرف زمین پہ اللہ کی امانت کا بوجھ نہیں اٹھا رہا، علی تو جنت اور جہنم کی ترسیم کے وقت بھی اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ایک موقع نہیں، کئی موقع آ گئے۔ اب سنیے، چلیے میں کتنی روایات آپ سنیں گے، ایک روایت سن لیں چھٹے امام کی، اور آپ کو یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اس مقام سے، اور نتیجہ لیتے ہوئے جائیے، اسی روایت میں نتیجہ ہے، اسی روایت میں نتیجہ ہے۔ کون سے امام؟ چھٹے امام نے۔ اور یہ روایت عجیب ہے خدا کی قسم، میں پوری روایت ہدیہ نہیں کر رہا، صرف اس کی تلخیص آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا تو ہر آسمان کے دروازے پر یہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ سنتے جائیے گا، جب عرش کو بنایا عرش پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب اللہ نے پانی کو جاری کیا تو اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب اللہ نے حجابات کو بنایا تو اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا تو اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب اللہ نے جبریل کو بنایا تو جبریل کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا تو اس میں لکھا، جب زمین کے طبقات کو بنایا تو اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب سنیے جملہ، جب اللہ نے سورج کو بنایا اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب چاند کو بنایا اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پھر آگے امام نے حکم دیا، اسی لیے قیامت تک جب تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فوراً کہنا علی ولی اللہ۔ رسالت کے ساتھ اس سے بہتر صلوات پڑھے نا محمد علیہ۔ ایک دو روایات نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ ذہن میں آتی جا رہی، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے جا رہا ہوں۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جملہ آپ کے حوالے کروں، یہ فائدہ پوچھنا ہو تو رسول سے پوچھنا کہ رسول علی کے فضائل بتانے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول سے بھی نہ پوچھنا بلکہ پوچھنا خدا سے کہ اللہ قرآن میں ان کے فضائل لکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے فائدہ نہیں پوچھ رہے، اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ چلیے میں خلاصہ کر دوں، ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ سنیں کہ اب جس کی گواہی کو اللہ اپنی گواہی کے ساتھ ملائے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی گواہی جن کے بغیر قبول نہ کرے ان کا ذکر بلند ہے۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے خدا کی قسم، میں نے کتنا قیمتی نتیجہ آپ کے حوالے کیا۔ ورفعنا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ نہیں تھوڑا سا جاگیے گا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ کن کا ذکر بلند ہو رہا ہے؟ جن کی گواہی کے بغیر خدا اپنی گواہی کو قبول نہ کرے۔ فوراً یہ گنوانے کے بعد کا اب آخری جملہ سنیے اور بس میں ختم کر رہا ہوں تقریر کو، اور اس سے زیادہ طویل نہیں کروں گا۔ یہ اگر یہ روایت پہنچ جائے تو مجھے احساس ضرور دلائیے گا، تھک تو نہیں گئے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 سے 3 آیات ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ بس 2-3 جملوں میں سمیٹ دیتا ہوں۔ فوراً اللہ نے اپنی 3 نعمتیں گنوانے کے بعد کہا، کون سی نعمتیں؟ علم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے آپ کو وسعت قلبی عطا نہیں کی؟ کیا آپ کی شرح صدر نہیں کی؟ فوراً کہا ووضعنا عنک وزرک، دوسری نعمت کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو علی کے ذریعے نہیں ہٹایا؟ اور پھر تیسری نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ورفعنا لک ذکرک، حبیب کیا ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ نہیں رکھا؟ اب میں بحث میں نہیں جا رہا کہ اس آیت کی وجہ سے لوگوں نے سورے کو ہی مدنی کہنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کا ذکر اس وقت جاری ہوا جب رسول ہجرت کر کے آئے۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ اس نبی کا ذکر نہ ہوتا تو اللہ آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔
اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، اب تو جاگیے نا۔ میں چلیے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں بھائی، وہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سورہ مدنی ہے اس لیے کہ نبی کی شہرت اس وقت ہوئی جب رسول مکے سے نکل کر مدینے میں آئے۔ چلیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے نبی کی شہرت کو اس وقت لکھا جب نبی مدینے میں آئے۔ انہیں کیا معلوم کہ نبی کی شہرت کب سے ہے؟ اس نبی کا نام تو عرش الہی پر لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے، آسمانوں پہ لکھا ہے، حجابات پہ لکھا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، جس نور کے سبب سے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ قیامت کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر سارا مجمع اکٹھا ہو جائے، خدا کی قسم میرا ساتھ دیجیے گا اس جملے پر، اسی جملے پر مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ صرف کیا کہا؟ انا والی من نور واحد، یہ رسول نے صرف اتنا کہا؟ نہیں، یاد رکھیے گا کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک میرے نبی کی نبوت کا اقرار نہ کیا۔ کہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم، ذرا سا جاگیے۔ اب سنیے، اول ما خلق اللہ نوری صرف نہیں کہا، انا والی من نور واحد نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کہہ رہا ہوں کہ ہر نبی کو نبوت اس وقت ملی جب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ تو اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور اس نور کو فوراً دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا۔ لوگوں کے گلے سے اب تک خلیفتہ بلا فضل نہیں اتر رہا، میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں علی صرف خلیفہ بلا فضل نہیں، خلقتہ بلا فضل بھی ہے۔ بولیے خلقتہ بلا فضل بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب یہ نعمتیں ہو گئی، اس کے بعد فوراً ایک جملہ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، حبیب ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نہیں آصف صاحب پیچھے بیٹھ کے تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، میری نگاہ آخری آدمی تک ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ ذکر علی کا ہے، اور علی کا ذکر رسول نے ہمیں بتایا غدیر کے میدان میں۔ صرف علی کا ذکر زبان سے نہیں سنایا جاتا، علی کو صرف سنایا نہیں ہے، غدیر میں علی کو دکھایا بھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ذکر علی کے وقت آنکھیں بھی بیدار رہتی ہیں، سماعتیں بھی بیدار رہتی ہیں۔ میں ایک ایک بندے سے جا رہا ہوں، توجہ جا رہا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مع کا لفظ ہے، بعد کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ اکبر، بلکہ کیا کہا؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اے حبیب، یہ جو تم نے اتنی مشکلات سہی، کیا ہم نے اس میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی؟ یعنی دوست کو میں نے ابتدائی تقریر کے فطروں کو بنایا، جنہوں نے ابتدائی تقریر سے سنا ہے میں پھر سے دوہرا رہا ہوں۔ کیا خدا نے سورہ زحا میں نعمتیں نہیں گنوائی؟ سورہ علم نشرہ میں نعمتیں نہیں گنوائی؟ تو اللہ نے بتایا نا کیا چاہا؟ حبیب تم مشکلات میں تھے، مگر ہم نے دیکھو تمہارے لیے کیسے آسانیاں پیدا کی۔ تم یتیم تھے، یتیم کے لیے مشکل ہوتی ہے، مگر تمہاری یتیمی کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں ابو طالب جیسا سرپرست بھی دیا۔ بھائی سعادت دیجئے نا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یتیمی مشکل ہے مگر آسانی ابو طالب ہے۔ اور جملہ کہوں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، امت آپ کو نہیں جانتی تھی، ہم نے امت کی ہدایت آپ کے ساتھ کی، اور پھر تیسری نعمت گنوانے کے بعد کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ مشکل کا نام تنگ دستی ہے، نعمت کا نام خدیجہ ہے۔ آسانی کا نام خدیجہ۔ اب سنیے، تین نعمتیں گنوائی۔ مشکل کا نام تنگ دستی ہے، آسانی کا نام بولیے نہیں، ابھی سارا مجمع ساتھ نہیں ہے۔ آسانی کا نام خدیجہ ہے، علم نشرح لک صدرک۔ مشکل کا نام ضیق صدر ہے، توجہ، تنگ نظری ہے، جس کا دل چھوٹا ہو، یہ مشکل ہے۔ اور آسانی کیا ہے؟ وسعت قلبی، شرح صدر۔ بوجھ کا ہونا مشکل تھا، اگر علی جیسا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوتا
آپ کو علی جیسا وزیر دیا. اور پھر کہا کہ گمنام ہونا مشکل ہے. حبیب پریشان کیوں؟ تو ہم نے تمہارا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب ایک قاعدہ ہے، دیکھیں لفظ عسر کے ساتھ الف لام موجود ہے. اب میں بحث نہیں کر رہا یہ العسر کون سا ہے، یہ جنس کے لیے آیا ہے یا استغراق کے لیے آیا ہے، تمام مشکلات کا ذکر ہے یا جن سے مشکلات کا ذکر ہے. توجہ، تمام مشکلات کا ذکر ہے یا جن سے مشکلات کا. میں نہیں کر رہا، لیکن علماء نے یہاں پہ ایک نقطے کو بیان کیا کہ جب بھی جملے میں ایک ہی لفظ جو معرفہ ہو وہ دوبارہ دہرایا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسی جانب اشارہ ہے جس کا اشارہ گزر چکا پچھلی آیت میں. توجہ، 2 مرتبہ یہ آیت آئی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیا مطلب؟ یعنی مشکل ایک ہی ہے، آسانیاں 2 ہیں. اللہ اکبر. مشکل ایک رہی، آسانیاں بولیے 2 رہی. اب آپ کے حوالے اگلا جملہ اور پھر انشاءاللہ بس تقریر کو ختم کیا. اور جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی، پروردگار آپ کو آباد و شاد رکھے. آیت سنیے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ آیت پوری امت کے لیے. مشکلات میں آ کے گھبرایا نہ کرو. جملہ کہوں، مشکلات میں آ کے کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوا کرو. اور جملہ کہوں، مشکلات میں آ کے ہمارے دشمنوں سے محبت نہ کیا کرو. بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم. مولانا بشیر صاحب میری اپنے کا پڑھیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ اگلا فقرہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 2 مرتبہ کہا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یتیمی مشکل تھی، تنگ دستی مشکل تھی، شرح صدر کیا، ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹایا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی. دونوں سوروں میں 6 نعمتیں گنوا کے کہا ہم نے آپ کو پالا، ہم نے آپ کو مالدار کیا، ہم نے آپ کے سینے کو وسیع کیا، ہم نے آپ کو وزیر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فائزہ فرغت فانصب. اے حبیب ہم نے اتنی نعمتیں آپ کو عطا کی. یاد رکھو جب ہمارے احکام پہنچا دو فانصب، اس کا مطلب یہ ہے علی کو اپنا امام مقرر کر کے جاؤ. فائزہ فرغت فانصب، جب تم فارغ ہو جاؤ. فانصب، فنصب کا ترجمہ کروں، فنصب علیاً. تفسیر میں علماء نے لکھا، اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس فقرے کا؟ فائزہ فرغتا، جب تم فارغ ہو جاؤ. فارغ کا مطلب کیا ہے؟ توجہ بھئی، یہ اردو والا فارغ نہیں ہے. جب تم ہمارے پیغام پہنچا چکو فنصب، تو نصب کرو. دیکھیے یاد رکھیے نصب کون سی چیز ہوتی ہے؟ نصب ہوتا ہے، اب چلیے آپ اتنے زبان کو پہچاننے والے بیٹھے تو میں ایک جملہ کہہ دوں. یاد رکھیے نصب کا لفظ آپ کب استعمال کرتے ہیں؟ کہا صاحب جب آپ علم کو گاڑتے ہیں تو کہتے ہیں علم کو نصب کرو. ارے بیدار ہوئیے، میں نے جملہ کہا ہے بھائی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ علم کو لگاؤ یا علم کو نصب کرو؟ بولیے نا میرے ساتھ، علم کو نصب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دور سے علم کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا اس کا قبیلہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، پہچان کیا ہے، شخصیت کیا ہے، قومیت کیا ہے. جو ہی پرچم کو دیکھے گا معلوم ہو جائے گا. حبیب جب احکامات پہنچا دو تو علی کو ہمارا علم بنا دینا. علی کو دیکھ کر معلوم ہوگا اس کا عقیدہ کیا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. اللہ اکبر. اب بتائیے مفسرین نے سب نے ایک دو روایات نہیں ہیں، کثرت کے ساتھ اس آیت کے ذیل میں روایات موجود ہیں جس میں کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. یعنی کیا مطلب؟ جب تم احکامات پہنچا دو تو اب نصب کرو. ساری روایات میں موجود ہے کہ نصب کسی اور کو نہیں کیا. اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا حبیب ہم نے وعدہ پورا کیا، ہم نے آپ کو یتیمی میں پالا، ہم نے آپ کو تنگ دست سے تونگر بنایا. حبیب ہم نے شرح صدر کی، حبیب ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، حبیب ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. حبیب اب آپ بھی یوم الست کا وعدہ پورا کرو. نہیں ابھی بات نہیں پہنچی. اب سمجھ میں آیا کہ لہجہ الہی کے تیور کیوں بدلے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. کوئی حکم ایسا نہیں جسے پہنچاتے وقت اللہ نے یہ لہجہ
لیکن جب غدیر میں علی کی ولایت کا حکم ملا، کہا حبیب اگر یہ نہ پہنچایا، کچھ نہ پہنچایا، اس کا مطلب ہے ساری شریعت ایک طرف ہے، علی کی ولایت ایک طرف۔ جب تم فارغ ہو جاؤ، جب تم حج ودا بجا لاؤ، فنصب علی، تو علی کو نصب کرنا، بات ختم کر دی۔ نصب کب کرو؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کیا اشارہ نہیں ہے زندگی کے آخری ایام کی طرف؟ حبیب ہمارے پاس آنے سے پہلے علی کو پہنچا کر آنا۔ اللہ اکبر، نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، ذرا سا آخری جملہ سنیے اور بس اجازت دیجیے۔ یہ اب سب لوگ آ جائیں، یہ آخری فقرہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہے سنیں۔ حبیب ہمارے پاس آنے سے پہلے علی کو ہمارا امام، ان لوگوں کا قائد، رہبر، پیشوا، سید، داتا بنا کر آنا۔ بولیے نا میرے ساتھ، بھائی یہ کہا یا نہیں کہا؟ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا نا؟ بولیے نا میرے ساتھ، کہا یا نہیں کہا؟ ہمارے پاس آنے سے پہلے۔ تو اب نبی نے غدیر میں صرف اعلان نہیں کیا، اب میں جملہ کہہ دوں، آخری وقتوں میں جو اعلان ہوتا ہے وہ وصیت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہاں بیٹھے ہو، خدا کی قسم اس پہلو پہ کبھی غور کریے گا، شاندار نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یاد رکھنا، غدیر کسی قصے کا نام نہیں، غدیر کسی کہانی کا نام نہیں، غدیر صرف روایت کا نام نہیں، غدیر کوئی ناول نہیں، کوئی افسانہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی تاریخ نہیں۔ یاد رکھنا غدیر ہے وصیت رسول۔ اب شکوہ نہ کیا کرو کہ کسے علی کی ولایت یاد ہے اور کون علی کی ولایت کو بھول گیا، اس لیے کہ وصیت گھر والوں کو یاد رہتی ہے، محلے والوں کو یاد نہیں رہتی۔ گھر والوں کو یاد رہتی۔ وصیت ہمیشہ گھر والوں کو یاد رہتی ہے، اور اس وصیت کو یاد رکھنا، ہمارے پاس آنے سے پہلے ہمارے امام اور رہبر کا اعلان کر کے آنا۔ تو اب یہ سنت الہی قائم ہو جائے گی، جب بھی کوئی پیشوا آئے گا اپنے کے سے بعد والے رہبر کا اعلان کر کے آئے گا۔ جو سنت رسول نے جاری کی، اپنے بعد علی کا اعلان کیا، وہی سنت علی نے جاری کی، اپنے بعد حسن کا اعلان کیا۔ اور بس وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب ہمارے پاس آنے لگو اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادات انجام دو۔ اس کا مطلب یہ ہے رغبت اس وقت آئے گی جب ولایت کا اعلان ہو جائے گا، اس وقت رغبت ہوگی، اور یہ رغبت ہمیں آئے گی علی کی ولایت کے طفیل۔ بس ہم یہی دعا پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا، تجھے واسطہ اس معصوم کا جس کی آج کی شب کی آمد ہے۔ بارگاہ جب ہماری تیری بارگاہ میں تیرے محضر میں حاضری ہو، پروردگار ہمارا وہی عقیدہ ہو جو محمد و آل محمد کا عقیدہ ہے۔ بارگاہ میں ولایت کے محمد و آل محمد پر ثابت قدمی عنایت فرما، بارگاہ میں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی اس بابرکت شب جو مومنین اپنی حاجات لے کر تیری بارگاہ میں آئے، بارگاہ ان کی حاجات کو پورا فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ سرکار ولی العصر کا، یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین مومنین جو پریشان حال ہے، بارگاہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما۔ بارگاہ جتنے مریض ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مخروزین ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے جوان ہیں ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ بارگاہ ہمارے بزرگوں کے سائے کو طویل فرما۔ بارگاہ ہم تمام عزاداروں کے لیے اس سال صحت و عافیت کا سال قرار فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن ناطق اور قرآن صامت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیری ذوات مقدسہ کا جنہیں تو نے طہارت و عصمت عطا کی ہے، بارگاہ ہم سب کو روضہ سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما۔ بارگاہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا فرما۔ بارگاہ ہمیں حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ قائم آل محمد کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعطرۃ الطیبین الطاہرین۔ متوجہ زیارت